جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1 ہجری دوسرا حصہ۔ ہجرت سے قبل مدینہ ایک بہت بڑا وبائی خطہ تھا۔ جب یہاں مہاجرین آ کر بیمار ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو یہاں سے وہ وبا مقام خجفہ میں منتقل ہو گئی تھی۔ مسجد نبی میں پہلا چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن کیا تھا۔ 1 ہجری کو یہودی عالم عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ہی نے فرمایا تھا یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل دو بڑے فریقوں کے درمیان جنگ بعاث کافی عرصہ تک لڑی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قبائل کے درمیان جنگ بند کروا کر رشتہ اخوت اور کمال محبت میں بدلوا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اپنی جائیداد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جائیداد کو قبول فرمایا اور حضرت ایمن کو دے دی تھی اور خود فقر و فاقہ اختیار فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کا باغ سال میں 1 کے بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ ابو جہل کے غلام رہ چکے تھے۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ اذان کی ابتدا 1 ہجری کو فجر کی اذان سے ہوئی تھی۔ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائے تھے اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے تھے۔ حضرت بلال اور حضرت ابو عدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں حضرت ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے عوض میٹھے پانی والا بئر رومہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں اور وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت 75 میں مواخات کے متعلق فرمان تائید الہی نازل ہوا تھا۔ رشتہ مواخات میں ایک دوسرے کی جائیداد کی وراثت کو حقیقی وارثوں کا حقدار قرآن کی سورہ انفال کی آیت نمبر 76 میں قرار دیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا اور حضرت سعد بن الربیع نے اپنی 2 میں سے ایک بیوی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کی دکان ڈالی تھی۔ حضرت جعفر بن طیار کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت سعید بن زید کو حضرت عمر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کا کاروبار شروع کیا تھا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو قریشی سردار امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے تھے۔ ابو جہل نے امیہ بن خلف کو تنبیہ کی تم لوگوں نے ان اشخاص کو پناہ دی ہے جو ہمارے دین سے مرتد ہو گئے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے ہماری مزاحمت کی تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے اور تم ملک شام کے ساتھ تجارت بالکل نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ فرعون سے نجات کے مسئلہ پر عاشورہ کا روزہ 1 ہجری سے رکھنے کی تلقین کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی پیروی میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل کیا تھا۔ آپ کا اصل نام مابا تھا۔ آپ کے باپ کا نام بوز خشاں تھا۔ آپ ایران کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے
اس کے غلام کو خریدنے کے لیے اس کے باغ میں اپنے دست مبارک سے 300 پودے لگائے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے 40 اوقیہ چاندی ادا کی تھی۔ 1 ہجری میں کل 3 سریہ، سریہ سیف البحر، سریہ رابغ اور سریہ درار بھیجے تھے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو، اور جس میں شرکت کی ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ سیف البحر میں 30 مہاجرین نے حصہ لیا تھا۔ اس کے سالار اعلیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ شوال کے مہینہ میں بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا اسلامی علم بھی آپ کو ہی عطا کیا تھا۔ یہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ سریہ سیف البحر میں علمبردار حضرت ابو الاسر کنانہ بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں صلح مجدی بن عمر نے کرائی تھی۔ سریہ رابغ مقام بطن رابغ میں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار اعلیٰ تھے۔ اس میں 60 مسلمان شریک ہوئے تھے۔ اس کا دوسرا نام سریہ عبیدہ تھا۔ یہ ابو سفیان کی راہ روکنے کے لیے رمضان المبارک میں بھیجا تھا۔ اس سریہ میں پہلا تیر حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تھا۔ اس میں علم حضرت مبدہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یہ لڑائی شینۃ المرہ کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ سریہ درار کو سریہ فرار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذی-القعدہ میں بھیجا تھا۔ اس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مقام حرار میں ہوا تھا۔ اس میں علم حضرت مقدار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس جنگ میں 2 مسلمان حضرت مقدار بن عمر اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کفار میں شامل ہو کر آئے تھے اور میدان جنگ سے فرار ہو کر لشکر اسلامی میں شامل ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج اور سیاسی مہم کے سلسلہ میں قبیلہ بنو کنانہ سے معاہدہ کیا تھا۔ بنو کنانہ کا قبیلہ بنو حمزہ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اس معاہدہ پر اس قبیلے کے سردار مخشی بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوجی اور دفاعی مقاصد کے لیے چھاپہ مار دستوں کو اطراف مدینہ بھیجنے کا آغاز 5ویں ماہ سے شروع کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل یہود سے جو معاہدہ میثاق مدینہ ہجرت کے 5 ماہ بعد 1 ہجری میں کیا تھا، اس کی شرائط یہ تھیں جس کی ثالثی کا اختیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا کا پہلا باقاعدہ تحریری وفاقی دستور مرتب کیا تھا۔ اس معاہدہ کی کل 7 شرائط تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا پہلا نائب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ نمبر 1، دونوں فریقوں کو آزادی ہوگی۔ نمبر 2، ہر فریق اپنے اپنے دین پر عمل پیرا ہوگا۔ نمبر 3، بوقت جنگ ہر فریق دوسرے فریق کی مدد ضرور کرے گا۔ نمبر 4، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو دوسرا فریق ہر صورت مدد کرے گا۔ نمبر 5، کسی فریق سے جنگ پر 2 فریق کی جنگ ہوگی۔ نمبر 6، مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور قتل و خون ریزی حرم مدینہ میں ممنوع اور حرام ہوگی۔ نمبر 7، باہمی تنازع کا فیصلہ مل بیٹھ کر کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کرے۔ ان سے عقد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آپ دونوں کے ہاں ایک بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مہاجر حضرت عثمان بن مظنون کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچنے والے آخری فرد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے کافی عرصہ بعد تک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز رات کا کھانا اپنے ہاں سے بڑا دیگچہ سالن اور روٹی وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ ابوا تھا جس کا دوسرا نام ودان تھا۔ یہ 623 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس میں ایک بھی انصاری نے شرکت نہیں کی تھی۔ اس غزوہ ابوا ودان یہ مکہ اور مدینہ کے راستے پر واقع ہے سے 15 دن بعد مسلمان واپس آئے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان انصاری کو ایک تاریک رات میں نماز عشاء کے بعد جب وہ گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا، یہ لو، یہ ٹہنی تیرے
آگے اور پیچھے 10-10 ہاتھ تک روشنی ڈالے گی۔ چنانچہ وہ اس کی روشنی میں اطمینان سے گھر پہنچ گئے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ وہ گھوڑ سواری کے وقت گھوڑے پر جم کر بیٹھ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ زبردست گھوڑ سوار بن گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ مواقعات میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم مدینہ کی بلندیوں پر مینار تعمیر کرنے کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ آپ نے ذات الجیش پہاڑی ٹیلہ کو کہتے ہیں۔ مشیرب ذات الجیش کے شمال میں واقع ہے۔ مقید یہ ٹیلے مدینہ اور شام کی راہ میں واقع ہیں۔ خیدا اور ذی الحشیر میں مینارے تعمیر کیے تھے۔ مہاجرین کے مدینہ منورہ آنے پر تبدیلی آب و ہوا سے شدید بخار میں مبتلا ہونے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی: اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سائے اور مد غلے کے پیمانے میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ اس شدید بخار میں 2 صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا ہوئے تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے اس جگہ پر کچھ کھجور کے درخت تھے اور مشرکین کی قبروں پر مشتمل تھی۔ بقیہ ایسا پر کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ ایک کونا میں سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برباد کر دیا گیا، کھجوروں کے درخت کٹوا کر قبلہ کی جانب دگا دیے گئے۔ بوقت تعمیر مسجد نبوی میں قبلہ رخ بیت المقدس کی جانب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کے موقع پر فرمایا: اے پروردگار، یہ اینٹیں خیبر کے تمر اور زبیب سے زیادہ ثواب والی لذیذ ہیں۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔